اس کے بعد یہ ہاں میری آنکھ کا جو مسئلہ ہے ہاں وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي آواز نہیں آ رہی. إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عربی کا بڑا بہترین شعر ہے، العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی. علم جو ہے وہ اللہ تعالی کا نور ہے اس کی طرف سے، اور اللہ تعالی کا نور جو ہے وہ کسی گناہ گار کو نہیں دیتا. ہم اس وقت 1445 ہجری کے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ محرم ہے. محرم جو شہر الحرام کہلاتا ہے، اس کی تعظیم جاہلیت کے زمانے میں عرب مشرکین بھی کیا کرتے تھے کہ یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا جس میں لڑائی ممنوع تھی. مسلمان بھی لڑائی شروع نہیں کر سکتے لیکن اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ کیلنڈر ہے جس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت سے کے واقعے سے شروع ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے روانہ ہوئے، باہر نکلے شہر سے، پہاڑی پر پہنچے، سامنے مکہ تھا. آپ نے فرمایا اے مکہ، تمام شہروں میں تو رب کا پسندیدہ شہر ہے اور میرا بھی، مگر اس محبوب شہر کو چھوڑنا آپ کے لیے کتنا تکلیف دیتا، اس کا اندازہ آپ کے فرمان سے کیا جا سکتا ہے. یہ قربانی آپ نے اللہ کی طاعت میں دی، گھر بار، عزیز و اقارب سب چھوڑ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کے رب نے قدم قدم پر آپ کی مدد فرمائی، یہ آپ کی قربانیوں کا صلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شہادت
اسی ماہ میں ہوئی، اور حضرت عمر جو اسلام لانے کے بعد مکی اور مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بنے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے ہمتن گوش رہے، یہاں تک کہ جان کی قربانی بھی دے دی۔ زخمی حالت میں ہوش آتے ہی وصیت کی کہ قاتل کو معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون کی زیادتیاں و ظلم کو کیسے کیسے برداشت کیا، ہر طرح کی قربانی دی، بالآخر مالک کل نے انہیں نجات دلا دی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سب سے لاڈلی بیٹی کے بیٹے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں کندھے پر بیٹھے رہنے کی سعادت حاصل رہی، انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی اور پھر شہادت کے درجے پر پہنچ گئے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ بنی رہیں گی، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں بھی شب و روز اس کی پاسداری میں اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر دن، ہر ماہ و سال اس کی بندگی میں گزارتے رہنا، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر کتنا ہی جبر کیوں نہ کرنا پڑے۔ عبادات، معاملات، تعلقات، سب کے لیے قربانی درکار ہے۔ عبادات میں سب سے پہلے نفس پر قدر لگانی پڑتی ہے۔ کسی عبادت میں وقت کی، کسی میں وقت و مال کی، مگر ہر جگہ پہلا نمبر اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالنا ہے۔ نفس میں خواہشات کے سر اٹھاتے ڈھیر کو زمین بوس رکھنا پہلی قربانی ہے جو عباد الرحمن نے دینی ہے، اور یہ تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں ہو۔ اسلام جو ہے ہی سر جھکانے کا نام، اسلام ہے ہی وفاداری کا نام، ہر حکم کو بجا لانے کا نام جو ان کے رب نے ان کی طرف سے انہیں دیا ہے۔ تقوی کی بہت سی شاخیں ہیں۔ تقوی بہت چھوٹا سا لفظ ہے مگر بہت گہرا، معنی کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے
بہت کچھ اس میں چھپا ہوا ہے۔ اصل تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر جب انسان کے دل میں ہو، جب اس کے نفس میں اللہ تعالیٰ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، تو پھر وہ اس تقوی کی پوری طرح پاسبانی کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا حق تقاتہ ہی۔ تقوی صرف زبانی نہیں، عملی تقوی، اور امانت، دیانت، عہد کی پاسداری، یہ سب تقوی کی شاخیں ہیں۔ تقوی کے بارے میں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو اس کا نتیجہ بتا دیا جائے پہلے سے، لیکن شرط یہی کہ تم نے دیانت داری سے پڑھنا ہے، اور پھر وہ فیل ہو جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کیا اعمال کرنے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہے، نتیجہ بھی کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ اب اگر کوئی شخص فیل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ اس مضمون کو آگے لے جاتے ہوئے میں چند باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ اسکرین پہ آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، اور اس نمبر پر آپ مجھے اپنے سوال چاہے ٹیکسٹ کے ذریعے چاہے وائس میسج کے ذریعے، یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، اور بآسانی آپ جو بھی سوال ہے وہ اس نمبر پر مجھے بھیج سکتے ہیں۔ کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کامنٹس پر جا کر کرنا چاہیں تو وہ بھی مناسب ہے، جس طرح بھی آپ کو سہولت ہو۔ جو سوال آپ پبلک میں نہیں لانا چاہتے وہ آپ اس نمبر کے اوپر کسی وقت بھی مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں اس کا جواب میں دے دوں گی۔ اور یہ آپ کے لیے آج منگل کا دن ہے، ہر منگل کو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے اپنے تعارفی پروگرام میں بتایا تھا کہ ہر منگل کو 12 بجے انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام میں پیش کیا کروں گی۔ آپ اسے دیکھیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، جو میرے لیے مفید ہوگا، پروگرام کو بہتر بنانے میں معاون ہوگا۔ بہرحال میں آپ کے سوالات اور آپ کے کامنٹس کی منتظر رہوں گی۔ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے ہم
اور بھی کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں جو آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ سہولت رکھتا ہو، غیر فی الحال آپ اسی کو ہی اپنے یاد رکھیں، نمبر نوٹ کر لیں، کسی وقت بھی آپ یوٹیوب پہ جا کے نمبر نکال سکتے ہیں۔ میں ان باتوں سے پہلے ذکر کر رہی تھی کہ امانت، دیانت اور عہد کی پاسداری یہ سب تقوی کی شاخیں ہیں، اور تقوی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا انسان کے لیے تحفہ ہے۔ جس شخص نے اس کا راستہ اختیار کر لیا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو رہے گا۔ بہت سے ایسے اشخاص، ایسی ہستیاں گزری ہیں اور تاریخ میں ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگیوں میں امانت کو قائم رکھنا ہے۔ کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے، ایک شخص کسی بزرگ کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے بازو میں سخت تکلیف ہے۔ انہوں نے اسے کچھ دعائیں بتائیں، اس پر رقیہ کیا، وہ شخص چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی افاقہ نہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا مال اسے لوٹا دو، یہ ہے تمہارا علاج، اس ظلم کو مٹا دو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ وہ شخص بہت غصے ہوا اور انہیں برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا۔ عرصہ گزر گیا، ایک مرتبہ وہ بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص بالکل صحت مند، بھلا چنگا اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اسے پوچھا، خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد پوچھا کہ تمہیں شفا کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کی نصیحت سنی تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں آپ کو برا بھلا کہہ کے آ گیا، مگر میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر میں نے آپ کی بات پر غور کیا۔ میں نے ایک بیوہ کی، غریب بیوہ کی کچھ زمین ہتھیا لی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا، اس کی زمین کا ٹکڑا اسے واپس کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کیا، اور پھر میرا ہاتھ آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے دیانت، کہ اگر انسان خیانت کرتا ہے، یاد رکھیے خیانت صرف مال کی نہیں، زمین کی نہیں، زر و جواہر کی نہیں، بلکہ خیانت
بہت سی چیزوں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر خیانت کے حوالے سے باتیں عرض کروں گی۔ یہاں آپ کو دیانت کے حوالے سے شیخ الحدیث ابو بکر محمد بن عبد الباقی کا واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ وہ جیل میں تھے، رومیوں نے بہت اذیت دی، 5 سال گزار کر آزاد ہوئے تو کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، نہ ہی غیرت نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دی۔ مکے کی گلی میں ایک دن گزر رہے تھے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا کہ زمین پر ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ اسے اٹھایا، کھول کے دیکھا تو اس میں اصلی موتیوں کا ہار تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا اور سوچا کہ اگر اس کا مالک مل گیا تو اس کے حوالے کر دوں گا۔ آگے گئے تو ایک شخص آواز لگا رہا تھا کہ کسی نے میری تھیلی دیکھی ہے جو میرے سے گم ہو گئی ہے، اور اس میں میری قیمتی چیز تھی۔ اس شخص نے ان کی بات سنی اور سننے کے بعد وہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، تھیلی کا رنگ، نشانی، ہار کے بارے سوال کیے، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہار، یہ تھیلی انہی کی ہے تو اس شخص کو واپس کر دی۔ اب اس شخص نے انعام کے طور پہ 500 درہم دینے چاہے، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کسی نیکی کا صلہ لوں، اس کی قیمت وصول کروں۔ سو انہوں نے وہ ہار اور تھیلی جو ہے وہ بغیر کسی کے انہوں نے واپس کر دی۔ اب دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے ایک نیکی تو کرا لی ہے، اب اللہ کا نام لے کے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کئی سال گزر گئے اسی طرح، پھر مکے سے نکلے، ساحل سمندر پہ پہنچ کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں کئی اور مسافر بھی تھے۔ ساحل سے دور سمندر کے بیچ میں جا کر کشتی ٹوٹ گئی اور ایک ایک کر کے سارے مسافر سمندر میں ڈوب گئے۔ یہ ایک تختے پر بیٹھے اور سمندر کی موجیں اور تختے کو اللہ کیے اور سمندر کے سپرد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر اس تختے کو ادھر سے ادھر دھکیلتا رہا، اور پھر کئی دنوں کے بعد ایک جزیرے میں جا کر وہ تختہ جو تھا وہ رک گیا، اٹک گیا۔ یہ اٹھے اور جزیرے میں چلتے ہوئے مسجد تک پہنچے
اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ لوگوں نے قرآن کی آواز سنی تو وہ دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی قرآن سکھا دو۔ یہاں پھر قرآن کو سکھانا، پڑھانا، اس کام میں وہ مشغول ہو گئے۔ لوگوں نے بہت عزت دی، احترام کیا، ہر طرح کے تحائف سے نوازا، اور ایک دن انہوں نے مجھے لکھتے ہوئے دیکھ لیا، کیونکہ یہ خطاط بھی تھے۔ یہ داستان ان کی اپنی زبانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے چونکہ خطاط تھا، میری خوش خطی انہیں پسند آئی۔ یہ اصرار کرنے لگے کہ میں ان کے بچوں کو کتابت بھی سکھا دوں۔ میری قرأت ان کے دل کو لگی، اور پھر قرآن کی قرأت تو پہلے ہی ان کا دل جیت چکی تھی، خطاطی بھی پسند آئی، اور پھر آہستہ آہستہ میں مالا مال ہو گیا۔ ایک دن چند معزز بزرگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ایک نیک اور معزز مسلمان ہیں۔ پورے جزیرے کے لوگوں کے دلوں میں آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ اس جزیرے میں ایک نہایت معزز اور صاحب ثروت گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ شروع میں نے عذر کیا، مگر بالآخر ان کی محبت اور اکرام کے سامنے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے اور نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب لڑکی میرے پاس لائی گئی تو میری نظریں اس کے گلے میں ڈلے ہوئے ہار پر جم گئیں۔ میری حیرانی کی انتہا تھی، کیونکہ یہ تو وہی ہار تھا جو مجھے مکہ معظمہ میں ملا تھا اور جسے میں نے بزرگ کو واپس کیا تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی تصویر میری آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ تقریب میں جو لوگ موجود تھے ان کو میری حرکت، یعنی ٹکٹکی باندھ کر ہار کو دیکھنا بڑا عجیب لگا کہ میں اپنی بیوی کے بجائے اس کے ہار پر نظریں جمائے ہوئے ہوں۔ میں بھی لوگوں کی حیرانی کو بھانپ گیا، اس لیے میں نے انہیں بتایا کہ چند سال قبل مکہ معظمہ میں راستے میں پڑا مجھے ایک ایسا ہی بلکہ یہی ہار ملا تھا اور میں نے اس کے مالک کو واپس کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ وہ ہار میری بیوی کے گلے میں کیسے پہنچ گیا۔ میں نے مکہ معظمہ کا پورا واقعہ انہیں سنایا۔ یہ قصہ سننے کے بعد لوگوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر جاری ہو گیا۔ ایک شور مچ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا، مجھے کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ وہی ہار ہے جو آپ کو مکہ معظمہ میں ملا تھا، اور جس بزرگ نے تم کو یہ ہار واپس کیا تھا وہ اس لڑکی کے والد تھے۔ وہ ہمارے جزیرے کے ایک صالح بزرگ تھے، کچھ ہی عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں ایک ہی سچا مسلمان دیکھا ہے، اور وہ یہ دعا بھی ہمیشہ کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی کسی طرح اس بندے کو مجھ تک پہنچا دے۔
کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر سکوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کی دعا کس طرح قبول فرمائی۔ اور پھر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ اس بیوی سے میرے 2 بیٹے ہوئے۔ بیوی کے مرنے کے بعد یہ ہار بیٹوں کو وارث بنا دیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد میں نے 1,00,000 دینار میں اسے بیچا اور اس سے کاروبار کیا۔ کاروبار کسی شیخ الحدیث کا کاروبار کیا ہو سکتا ہے جو صحیح معنوں میں شیخ الحدیث ہو، کہ کتابوں کا لکھنا، ان کا چھپوانا اور اس پر پیسہ خرچ کرنا۔ یہ ہے امانت اور دیانت داری، جس کا اللہ تعالی ضرور بدلہ دیتے ہیں۔ اور دیانت جو ہے اس میں خسارہ نہیں ہوتا، ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے۔ ابن خریف بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے دلال کو، جن کا نام احمد تھا، کچھ کپڑے دیے اور کہا کہ ان کپڑوں کو فروخت کراؤ، لیکن ان میں جو عیب ہے وہ خریدار کو بتا دینا۔ اور میں نے ایک کپڑے کا تھان اٹھا کر اسے داغ دکھایا بھی۔ وہ چلا گیا۔ سارا دن گزرنے کے بعد وہ آیا اور مجھے رقم دیتے ہوئے کہا کہ اتنے دیناروں میں نے کپڑا ایک اجمی کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ میرے والد پوچھتے ہیں کہ کیا کپڑے کا عیب دکھایا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تو بھول گیا۔ تو ان کے والد جو ہیں وہ پھر اپنے دلال کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے کہ تم نے کہاں پر یہ بیچا تھا کپڑا۔ اس خریدار کے قیامگاہ پر آئے مگر وہ مجھے نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ حجاج کے ایک قافلے کے ساتھ مکے کی طرف چلا گیا ہے۔ میں نے دلال سے اس آدمی کا حلیہ معلوم کیا اور سواری کرائے پر لے کر اس کی تلاش میں چل پڑا، یہاں تک کہ میں قافلے میں پہنچ گیا۔ میں نے اس آدمی کو بھی تلاش کر لیا اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے کل فلاں دلال سے جو کپڑا خریدا تھا اس میں ایک عیب تھا، اور وہ کپڑا مجھے واپس کر دیجئے اور دام واپس لے لیجئے، یعنی جتنے دام بھی اس کے بنتے ہیں وہ واپس لے لیں اور کپڑا مجھے دے دیں۔ وہ کپڑا نکال کر لایا، داغ دیکھا اور کہا کہ جو دینار اس نے آپ کو دیے تھے وہ سب نکالیے۔ یہ تاجر کہتے ہیں کہ میں نے اب تک ان دیناروں کو گنا بھی نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے جیسے وہ دینار پوٹلی میں تھے اسی طرح اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے دینار لیے اور کہا کہ میں نے وہ
سکے کھوٹے آپ کو دیے تھے، آپ کے دلال سے میں نے جو کپڑا لیا تھا اس کے بدلے میں نے جو رقم دی تھی وہ کھوٹے سکے تھے، اور پھر اس شخص نے وہ سکے میرے سے لے کے پانی میں پھینک دیے، زمین پہ پھینک دیے، اور اصلی دینار مجھے دیے، کپڑا بھی رکھ لیا اور میرے سے معافی بھی مانگی۔ یہاں دیکھیں کہ دیانت داری سے کیا ہوا کام کبھی ضائع نہیں جاتا، لیکن بے ایمانی سے آپ کسی قسم کا بھی کام کریں، آپ کو بظاہر عارضی طور پہ اس میں نفع بھی نظر آئے گا، لیکن نہیں، یہ عارضی ثابت ہوگا، اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی، کبھی نفع نہیں ہوگا، اور خیانت سے تو انسان کو بہت سے نقصان پہنچتے ہیں۔ صرف یہ ایک عمل جو ہے یہ انسان کو کتنی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے یہ انسان سوچتا بھی نہیں، اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ اس کی صحت، اس کی اولاد، یہ دو چیزیں جو انسان کی، ایمان تو اس کا پہلے ہی متاثر ہو گیا، جو اس کی زندگی کی اصلی غذا ہے، اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ایک دم سب کچھ برباد نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے، مگر دیانت سے کیا ہوا کام، دیانتداری آپ اپنے بزنس میں کریں، اپنی تجارت میں کریں، اپنے لین دین میں کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کو جو ذہنی سکون میسر رہتا ہے وہ ایک خائن کو کبھی بھی نہیں نصیب ہوتا۔ امانت و دیانت کے بعد دوسری چیز جو میں نے ذکر کی تھی وہ ہے عہد یا وعدوں کی پاسداری۔ انسان کسی سے کسی قسم کا بھی وعدہ کرے، عہد کرے تو اسے مرتے دم تک نبھائے، اور اس کی مثال ایک بہت ہی زبردست ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ جب عربوں کا جھنڈا اندلس کی سرزمین پر لہرا رہا تھا، اس وقت ہسپانیہ کے ایک بہادر نے ایک عرب سے کسی بات پر تلخ کلامی شروع کر دی، اور پھر یہ مدبر بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچی کہ ہسپانوی بہادر نے عرب کا قتل کر دیا۔ یہ عرب نوجوان تھا۔ اب ہسپانوی جو تھا یہ قتل کر کے بھاگا، اسے خوف پیدا ہوا کہ اب
اس کا انجام جو ہے وہ قصاص میں قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور بھاگتے بھاگتے بغیر کسی سوچے سمجھے سمت کے وہ بھاگ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک باغ کے دروازے پر پہنچا اور پھر اپنی جان کو بچانے کے لیے پیچھے سے آنے والے لوگوں کے خوف سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، عرب، عمر رسیدہ، لیکن چہرے سے اس کے رعب اور جلال آشکار تھا۔ یہ ہسپانوی جو تھا اس کے قدموں پہ گر گیا اور اس نے کہا، میں نے ایک عرب نوجوان کا خون کیا ہے، میں آپ کے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سچ بولنا بھی ایک بہادری کی نشانی ہے اور جھوٹ بولنا بزدلی کی۔ تو اس نے بہرحال جہاں ایک گناہ کیا تھا وہاں اس نے ایک سچ بھی بوڑھے شخص نے اس کا خوف دیکھا اور اس کا ڈر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا، تم بالکل نہ ڈرو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اس بوڑھے شخص نے اسے لے جا کر اپنے باغ کے ایک کونے میں ایک کمرے کے اندر چھپا دیا اور اسے کہا کہ تم یہاں بالکل بے فکر ہو کر آرام سے رہو، یہاں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی کوئی تم تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ ہسپانوی مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شور و غل کی آواز سنی۔ اب جس کمرے میں وہ چھپا ہوا تھا اس کے دروازے کی جھڑی میں سے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک نوجوان مقتول کی لاش لیے آ رہے ہیں۔ بوڑھے عرب نے یہ لاش دیکھی تو چیخ پڑا، ہائے میرا بیٹا! لوگوں نے بتایا کہ ایک اندلسی نے اسے قتل کیا ہے اور وہ قتل کرتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نہیں مل سکا۔ پھر چند لوگوں نے بوڑھے عرب سے کہا، ہم قاتل کا سراغ لگا کر رہیں گے اور اس سے ضرور انتقام لیں گے۔ اندلسی جو تھا یہ سن کر کانپنے لگا۔ اب بوڑھے کو اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جسے میں نے پناہ دی ہے، جس کی جان کی حفاظت کا میں نے وعدہ کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جو میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ سوچ کر اس کا خون تو کھولا مگر اس نے اپنے دل کو سنبھالا کہ تم اس سے وعدہ کر سکتے ہو اور ایک مسلمان کے لیے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا جائز نہیں۔ جب آدھی رات گزر گئی، سب لوگ سو گئے، تو پھر وہ بوڑھا شخص باغ کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ اندلسی کو چھپائے ہوئے تھا۔ اب بوڑھے کو دیکھ کر اندلسی کانپنے لگا کہ یہ مجھے مار دے گا۔
مگر بوڑھے عرب نے اس خوف کو دور کیا، اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ تم میری پناہ میں ہو، میں نے تمہیں امان دی ہے، اگرچہ تم میرے بیٹے کے قاتل ہو لیکن میں اپنا عہد نہیں توڑوں گا، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، رات کی اس تاریکی اور خاموشی میں چپکے سے نکل جاؤ، میں تم سے انتقام نہیں لینا چاہتا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے اسے کچھ زیادہ راہ بھی دیا اور اسے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، اور پھر وہ شخص جو تھا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ تھے وہ لوگ جو ہمارے لیے ایک جلتی شمع چھوڑ گئے کہ ایک مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعی اس کلمے کا پاسبان بھی ہوتا ہے۔ جو الفاظ اس نے اپنی زبان سے اقرار کر کے ادا کیے ہیں انہیں وہ زندگی بھر نبھاتا۔ یہ تو تھی چند باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، اور میرے پروگرام کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کے خصوصیات بیان کرنے پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ آج ایک ایسی چیز، ایک ایسی نعمت جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس کی مخلوق پہ، میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ وہ کیا ہے جسے ہم کھجور کہتے ہیں۔ کھجور ایک بہت ہی معروف پھل ہے اور اس کی 300 سے اوپر اقسام ہیں۔ ہر حال میں کھجور کے اندر فائدے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ واحد پھل ہے جو کچا بھی کھایا جاتا ہے، جو جب آدھا کچا آدھا پکا ہوتا ہے تب بھی لذت دیتا ہے، جب مکمل طور پر پک جاتا ہے تب بھی بہترین ذائقہ رکھتا ہے، اور پھر جب سوکھ جاتا ہے تب بھی یہ ہمارے لیے ذائقہ بھی رکھتا ہے اور فائدہ بھی۔ اور یہ وہ پھل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبائی زمین تو آپ کی کوئی نہیں تھی مدینے میں، لیکن آپ ہم سب کے باپ ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، ہم نے ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے اقوال، احادیث پر عمل کرنا ہے اور غور کرنا ہے
کہ واقعی ان میں کتنی افادیت ہے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہانڈی پک رہی ہو تو اس کا ڈھکن نہ ہٹاؤ، کہ گھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم خواتین جب کھانا پکاتی ہیں تو اس بات کی گواہ ہیں کہ پکتے ہوئے اگر آپ ہانڈی کا ڈھکن کھولتے ہیں، اس میں سالن بھرا ہوا ہے، تو اس وقت پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ برکت جو ہے اس میں سے کم ہو جاتی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی طرف آپ خود بھی رغبت رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی دلاتے تھے۔ رمضان میں روزہ کھولنے کے لیے آپ نے حکم دیا کہ کھجور سے روزہ کھولو۔ ایک تو ایک کھجور ہی تھی جو مدینے میں پیدا ہوتی تھی اور لوگوں کے لیے آسانی سے ان کو مل بھی جاتی تھی۔ دوسرا اس کے اندر جو فائدہ ہے کہ دن بھر کے بعد خالی پیٹ رہ کر انسان کو جو کمزوری لاحق ہوتی ہے اس کا علاج بہترین ہے 3 کھجوریں کھا کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھرپور غذائیت رکھی ہے اور انسان کی توانائی کمزوری دور کر کے توانائی پیدا کرتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو کی روٹی کے اوپر کھجور رکھ کر کھا رہے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس روٹی کے ساتھ کھجوریں سالن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یقیناً یہ بات بالکل درست ہے۔ آج بھی ہم ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ اگر کھجور کھائیں تو اس سے تو صبح کے ناشتے میں طاقت بھی ملے گی اور ذائقہ بھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا ہرگز نہ چھوڑو، خواہ ایک مٹھی بھر کھجور ہی کیوں نہ کھا لو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جسے کھجور میسر ہو وہ اس سے روزہ افطار کرے، جسے نہ ملے وہ پانی سے کھول لے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجوریں بہت گرم ہوتی ہیں، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس کا استعمال زیادہ نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر گرمی پیدا کرتی ہوتی تو دن بھر جو معدے میں انسان کے روزہ رکھ کے گرمی پیدا ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مزید بڑھانے کا حکم نہ دیتے، نہیں۔ دوسری بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ کھجور نہ کھائیں، جبکہ یہ قدرتی شوگر ہے، قدرتی چینی ہے، قدرتی مٹھاس ہے جو آپ کو میسر ہے۔
نہ ہی یہ گرمی پہنچاتی ہے بلکہ یہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ جہاں آپ نے کھجور کے بعد پھر پانی کا ذکر فرمایا ہے، پانی بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور کھجور بھی۔ ہاں یہ بات دوسری ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ بہت زیادہ کھانا وہ تو کسی بھی چیز کا نقصان دہ ہے۔ 3 کھجوریں بہترین ہیں، نہیں تو ایک مٹھی میں کتنی آ جائیں گی؟ چھوٹی مٹھی ہو تو واقعی 3 بڑی کھجوریں آئیں گی، نہیں تو 5 آ جائیں گی، بس اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ کیونکہ امام مسلم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ایک شخص نے ان سے کوئی سوال پوچھا، کوئی حدیث پوچھی جس کا انہیں حوالہ چاہیے تھا۔ رات کو بیٹھے تحقیق کرنے کے لیے، اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے، اور اپنے کام میں اتنے منہمک تھے کہ قریب ہی کھجوروں کا ٹوکڑا رکھا ہوا تھا۔ امام صاحب جو تھے وہ کھجوریں لے لے کے کھاتے رہے اور اپنے کام میں رات بھر جٹے رہے، یہاں تک کہ جب ان کا کام ختم ہوا تو کھجور کا ٹوکرا بھی خالی ہو چکا تھا، اور یہی ان کی بیماری اور پھر وفات کا سبب بنا۔ تو اس لیے ہر چیز کو اعتدال سے کھائیں، لیکن کسی بھی چیز کو آپ ہوا نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن اگر آپ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا استعمال کریں تو آپ کے جسم کے اندر غذا جو ہے اعتدال کی صورت میں جائے گی، اور یہی اعتدال آپ کی صحت کا راز ہے۔ اسی طرح کھجور میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جس میں آپ کہیں وٹامن ڈی بھی شامل ہے۔ جوڑوں کے درد والے، جن کے اندر وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے، ان کے لیے چند چیزیں جو مفید ہیں، جیسے کہ دودھ ہے، کیلا ہے، اور دھوپ ہے، سورج کی روشنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کھجوریں بھی ان کے لیے بہت مفید ہیں۔ کھانسی اگر ہو رہی ہو، اس کا بھی بہترین علاج ہے، اور کھجور کو کھا کے اوپر سے ایک تو یہ کہ بہت چبا کے کھائیں، 3 کھجوریں لیں، خوب چبا کے کھائیں، اور اس کے ساتھ گرم دودھ، یہ جو ہے کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ بعض اوقات چاہے خشک کھانسی ہو یا بلغمی، دونوں پر اثر رکھتی ہے۔ بلغمی کھانسی ہوگی تو بلغم نکالنے میں مدد دے گی، اور اگر خشک کھانسی ہوگی تو وہ پھر